اگلا پوائنٹ ناظرین، اسلام کیا کہتا ہے کرائمز کے متعلق، چاہے وہ فائنینشیل کرائم ہے چاہے وہ دوسرے کرائمز ہیں، جو بھی کرائم ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ پہلے کرائم ہو اور پھر پولیس آئے گی اور پھر جس نے کرائم کیا ہے اس کو اٹھا کے لے جائے گی، پھر اس کے ساتھ سیٹنگ کرے گی یا اس کے اوپر کیس ڈالے گی یا FIR ڈالے گی یا اس کو کورٹ میں پریزنٹ کرے گی۔ ناظرین، اسلام بلیو کرتا ہے کہ کرائم ہو ہی نہ۔ جتنی اسلام کی پالیسیز ہیں وہ پریونٹ کرتی ہیں کرائمز کو، کہ کرائم معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے ملک کا لیگل فریم ورک یہ ہے کہ کرائم ہوگا تو ہم ایکٹیو ہوں گے، اور ہم ایکٹیو ہوں گے تو جو انصاف ہے یا وہ بکے گا یا انصاف کا جنازہ نکلے گا۔ لیکن اگر میں نے کوئی کرائم کیا ناظرین تو میں اپنے حق میں انصاف خریدوں گا، اس کا مطلب انصاف بک گیا۔ ناظرین، اگر میں نے کوئی کرائم کیا ہے دوسرے لفظوں میں اور میں انصاف خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو میرے ساتھ وہی ہوگا جو لا کر رہا ہے۔ اور اگر میں ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ کرائم خود کریٹ کیا اور اس کے بعد جس کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی کہ اس کو انصاف نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو میں نے کرائم کیا، دوسرا میں نے جس کے ساتھ دھوکہ دہی کی اس کے ساتھ ایسی پوزیشنز ایسی مینیج کی کہ وہ زندگی بھر اس کرائم اس دھوکے کی وجہ سے لاس میں، کبھی اس کو انصاف تو ملنا نہیں، تو اس انصاف کا جنازہ نکال دی۔ ناظرین، میرے ایک دوست ہے، ان کا مجھے فون آ گیا، میں مثال دیتا ہوں انصاف کا جنازہ کیسے نکلتا ہے، کہ اس نے 40 لاکھ روپے کی کوئی پیمنٹ کی، کوئی 2 گھنٹے بعد اس محلے کے SHO کا فون آ گیا کہ جناب آپ نے کسی کو پیمنٹ کی ہے؟ اس کا جی ہاں جی پیمنٹ کی ہے۔ تو کہتے جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے جس نے پیمنٹ لی ہے اس نے دھوکہ دہی کی نیت سے لی ہے، اور وہ میرے پاس آ کے مجھے وہ رشوت آفر کر رہا تھا کہ جب یہ صاحب آئیں تو آپ میرے پہ FIR کاٹ دیجیے گا، جب میرے پہ FIR کاٹ گئی تو 40 لاکھ جو لیے وہ میرے لیے حلال ہو جائیں، کیونکہ پھر میں کورٹ کچہری میں انصاف خرید لوں گا۔ ناظرین، یہ ہے ہمارا سسٹم۔ اگر وہ SHO اس کا دوست نہ ہوتا یا وہ SHO بک جاتا تو وہ جو 40 لاکھ روپے کسی دوست کے تھے وہ ختم ہو جاتا، وہ انصاف میں سسٹم کا انصاف کا جنازہ نکل جاتا، وہ سسٹم کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ اس طرح ناظرین، اس وقت اگر ہم اپنی ڈیٹا بیس بنائیں پاکستان میں کہ معاشی ناانصافی، فائنینشیل کرائم کتنے عام سادہ لوگوں سے ہوئے ہیں، تو 24 کروڑ عوام ہیں، تو آئی ایم شیور کہ 24 کروڑ سے زیادہ ہی فائنینشیل کرائم کے کیسز آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ناظرین، وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کا ڈر اتنا سخت ہے کہ کوئی چوری نہیں کرے گا، اور جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دھوکہ دہی سے کسی نے ملاوٹ کر دی تو حضور فرما رہے وہ ہم میں سے آئی نہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے ایک دھوکے باز انسان کے لیے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اون کرنے سے انکار کر دے۔ اسی طریقے سے ناظرین، جو قتل ہے اس کی سزا، اسی طریقے سے باقی جو معاملات ہیں اس کی سزا۔ ناظرین، ہر سزا میں آپ کو ایک حکمت ملے گی کہ وہ ایک سٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں کہ پریونشن آف کرائم۔ آج ہمارا لیگل فریم ورک پریونشن آف کرائم کی بیس پہ پالیسیز کریٹ کرنا شروع کر دے۔ ناظرین، 6 مہینے نہیں لگیں گے، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ کی برکت ہے، اور مائیں ہماری کلمہ پڑھ کے بھیجتی ہیں اپنے بچوں کو باہر، تو ہم 6 مہینے میں انشاءاللہ سدھرنے کی سچویشن میں آ جائیں گے۔ اس لیے اسٹرکچرل ریفارم میں نیکسٹ لیگل فریم ورک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت کمپلیٹ لا اور کمپلیٹ پالیسی ہوگی تو ہم گڈ گورننس کی طرف جا سکیں گے۔ اب ناظرین، جو ہمارا منشور آ رہا ہے پارٹیز کا، آپ ان کو دیکھیں، کسی نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم کمپلیٹ لا، کمپلیٹ پالیسی، لیگل فریم ورک پہ بلیو کرتے ہیں؟ نہیں ناظرین، میں نے ابھی تک ہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تحریک لبیک یہ کہہ رہی ہے جب اسلامی اکنامک سسٹم کی طرف کام کریں گے، جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے، مرکزی مسلم لیگ مرکزی وہ یہ کہہ رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی وہ اپنے ایک منشور پہ چل رہی ہے، تحریک انصاف کے تو اپنے ہی معاملات چل رہے ہیں۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں ناظرین کہ کیا ہم ان لوگوں کو چنیں جو لا پڑھ نہیں سکتے؟ تو منشور کا اگلا پوائنٹ ہے ناظرین کہ جو ہمارے چوزن ریپرزینٹیٹیو ہوں، جن لوگوں کو ہم نے اپنا پروونشل اسمبلیوں میں، نیشنل اسمبلیوں میں ناظرین چننا ہے، ان کو اپنا لیڈر بنانا ہے کہ وہ لا میکنگ کر سکیں، کیا ان میں وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ قانون بنا سکیں؟ ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے لیے جو اس وقت ہم عوام کے لیے جو آپشن آتی ہے کہ وہ MPA MNA ہو جو ذرا ڈنڈے والا ہو، تاکہ محلے کا اگر کوئی کام پھنسے کسی ڈپارٹمنٹ میں تو ہمارا محلے کا MP MNA چودھری ہے، ڈنڈی پٹی ہے، تو ڈنڈی پٹی ہوگا تو کام چلے گا۔ ناظرین، ڈنڈی پٹی اس لیے ہم MP MNA ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔
مسئلے تو ہمارے لیگل فریم ورک میں جب انصاف ہر ایک کے لیے ہوگا، جب پالیسی کمپلیٹ ہوگی اور گڈ گورننس ہوگی تو تمام لوگوں کو معاشی اور دوسرا انصاف ملے گا، اس وقت ہمیں ڈنڈی پٹی کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ تو ناظرین اس لیے کہ ڈنڈی پٹی ہونا ایک ایم پی ایم این اے کا اس وقت ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ لیگل فریم ورک ہمارا کمزور ہے۔ اب اس اسٹرکچرل ریفارم میں کہ ڈنڈی پٹی ایم پی ایم این اے چاہیے یا ایک مکمل مسلمان ایم پی ایم این اے چاہیے جو لاز وہ بنائے جو اسلام کے مطابق ہوں، کمپلیٹ ہوں، تاکہ گڈ گورننس ہو سکے اور اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں جو معاشرہ قائم ہو وہ معاشرہ وہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے دیا۔